السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ میرا نام ہے ڈاکٹر احمد والا اور میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں۔ تقریباً 2 سال سے میں اس میڈیکل کی پروفیشن میں پریکٹس کر رہا ہوں اور 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں کہ میں ایک پرائیویٹ کلینک بھی کر رہا ہوں۔ تو میرا پرائیویٹ کلینک میں ایک ایکسپیرینس ہوا ہے، تو میں نے کہا چلیں آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں، آپ کے کام آئے شاید۔ تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے، میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے ان گرون ٹون ایئر کے ساتھ۔ خیر میڈیکل والوں کو تو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ ناخن کے اندر مقصد کہ کئیوں کے ناخن ہی اندر چبھنے کی وجہ سے ایک سائڈ پہ ناخن آپ کا انگوٹھا سوج جاتا ہے، ایک سائڈ سے ریشہ سا بڑھ جاتا ہے، اس کو ان گرون ٹون ایئر کہتے ہیں۔ خیر وہ پیشنٹ میرے پاس آئی تو میں اس کی ذرا ہسٹری لے رہا تھا، بھائی آپ کو بلڈ پریشر شوگر وغیرہ ہے؟ تو خیر خود تو وہ انکار ہی کر رہی تھی، تو پیچھے اس کے ایک اور اس کے محلے کا ایک پیشنٹ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کو شوگر ہے؟ میں کہا باجی یہ کی ماجرا ہے کہ تسی کہہ رہے ہو کہ شوگر نہیں ہے، تہاڈا بندہ کہہ رہا ہے کہ شوگر ہے، کی ماجرا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہے سی صحیح ہو گئی۔ میں کہ یہ کتنا ٹھیک ہو گئی ہے، مینوں بھی دسو۔ کہتی ہے کہ فلاں کسی جگہ پہ ایک بابا جی بیٹھتے ہیں، تو وہ بابا جی دم کرتے ہیں تو لوگوں کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن بابا جی فرماتے ہیں یہ ہے کہ آپ نے شوگر چیک نہیں کرانی، اگر آپ نے شوگر چیک کرائی تو آپ کی شوگر نکل آئے گی۔ میں کہا باجی یہ کہ ماجرا ہوا، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں شوگر ٹھیک کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ان کو کہنا چاہیے جا کے شوگر چیک کراؤ، شوگر نہیں نکلے گی تم لوگوں کی۔ میں نے اس کو کہا، میں کہا باجی میں تاری شوگر چیک کرتا ہوں نہیں، تو تاری شوگر 200 تو اوپر ہی ہونی ہے اگر تھی ڈائبیٹک ہو۔ کہنی نہیں باجی ڈاکٹر صاحب میں نہیں کرانی ہے میری شوگر، تھی بابا جی کا دم ختم کرا دو گے۔ میں کہا چلو مرضی تاری۔ خیر وہ تو واقعہ گزرا، اس کے بعد تقریباً 1 ہفتہ پہلے ایک میرے پیشنٹ آتا ہے ڈائبٹیز کے ساتھ ہی، تو وہ ڈائبٹیز کے لیے کوئی آلریڈی میڈیکیشن یوز کر رہا تھا، تو اس سے کنٹرول ہو نہیں تھی رہی۔ خیر میں نے اس کی میڈیکیشن چینج کی، تو اب وہ میرے پاس فالو اپ پہ آیا، کل آیا میرے پاس۔ تو خیر ماشاء اللہ میں نے اس کی شوگر وغیرہ چیک کی، تقریباً کھانا شانا کھا کے آیا تھا، وہ ماشاء اللہ نارمل رینج کے اندر تھی، بہتر تھی صورتحال اس کی۔ جو سارا کچھ کر کے میں ان سے جا رہا تھا، تو یہ کہتا ڈاکٹر صاحب ایک مشورہ کر رہا تھا۔ میں کہ دسو جی پوچھو۔ میں وہ ڈاکٹر صاحب ایک بابا جی ہے، وہ دم کرتے ہیں شوگر وغیرہ واسطے۔ خیر میں نے اس کی آدھی سی بات سنی، ساتھ ہی میں نے اس کو انٹرپٹ کر دیا، اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے میں نے اپنا فلسفہ مارتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انکل جی یہ بیماری کوئی اس طرح نہیں ہے کہ تسی دوائی کھاؤ تو یہ ٹھیک ہو جائے، یہ زندگی کے نال چلتی ہے، تھوڑا جہا تہاڈا پرہیز ہوتا ہے، تھوڑی جی دوائی ہوتی ہے، یہ تقریباً تہاڈے نال ہی چلتی ہے، یہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہو بھی جاتی ہے۔ کوئی ایک ادھا پیشنٹ میں دیکھے بھی ہوئے ہیں کہ انہوں کی شوگر واقعی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت ریئر کیس آ، یہ بیماری اس طرح کی نہیں ہے کہ تسی کی نام دوائی کھاؤ، کیونکہ وہ سنیریو کچھ اس طرح سی، وہ ٹھیک ہونے والا نہیں سی ہے، وہ بیماری کی لائف ٹائم چلنے والی سی۔ تو یہ دوائی نال کھانی ہے تو یہ تاری شوگر کنٹرول لینی، دوائی چھڑو گے شوگر کنٹرول نہیں ہونی۔ تو اچھا خیر میں اسے کنوینس تو کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی کہتا ڈاکٹر صاحب میری گل تو سنو۔ میں کہ دسو؟ کہتے وہ بابا جی ادا کہتے ہیں، بابا جی کہتے ہیں تسی اپنی شوگر گھٹ تو گھٹ میرے کو لے کے آنی ہے، تو میں تاری شوگر اتنے لاک کر دیا۔ میری سن کے ہسی نکل گئی۔ میں کہا بابا جی ادا نہیں ہوتا، میری گل سمجھو چاچا جی، کہ یہ شوگر اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ ہوں میں کہ دیکھو میرے شوگر نہیں ہے، میں اتنے کلو مٹھائی کا ڈبا کھا لینا، تو میری بھی تسی فوری شوگر چیک کرو گے تو میری 200 تو اوپر ہی ہونی، تو پھر تھوڑی دیر بعد نارمل رینج آ جائے گی، لیکن یہ آ کہ ادا نہیں ہوتا۔ خیر وہ کنوینس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کنوینس ہو نہیں سی رہا۔ تو خیر ایٹ دی اینڈ مجھے خود عقل آئی کہ یار نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں صحیح بتاؤں تو وہ تو کنوینس نہیں ہوا، میں کنوینس ہو گیا۔ میں نے ایٹ دی اینڈ اس کو میں کہا دیکھو میرا نظریہ ہے کہ دعا ایک تو ہوتا ہے نا دوائی والا دوا، ایک ہوتا ہے دعا والا، تو یہ دونوں نال چلنی چاہیے۔ تھی ادا کرو ماشاء اللہ تاری شوگر کنٹرول ہو گئی، ہوں تھی جا کے دم کرا دو، تو ان شاء اللہ جہاں ہو سکتا ہے اللہ کرم کرے تا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ایٹ دی اینڈ میرے کہنے کا ہونے ساری ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر بڑے احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ پہلی بات ہے یہاں پہ کویکری بڑی زیادہ ہے، ایز اے کوالیفائڈ ڈاکٹر کام کرنا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پیشنٹ بھی جو ہے وہ اتنے سمجھدار یا پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی، اپنی بیماری کی اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی، اور سمجھانے کا صحیح بتاؤں تو فائدہ بھی نہیں ہوتا کہ تجھے کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ پیشنٹ کی سائیکی سمجھی جائے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اس کے حساب سے چلا جائے۔
اب یہاں پہ میری غلطی تھی کہ میں اس کو بار بار کنوینس کر رہا تھا، لیکن مجھے نہیں تھا کرنا چاہیے، اور مجھے اس کی سائیکی کے حساب سے، اس کی اسپرچول ویلیو تھی سمجھ سے میرے حساب سے، اس کی اسپرچول ویلیو کو نا مجھے ہرٹ نہیں تھا کرنا چاہیے، اور مجھے اس کو جلدی ایکسیپٹ کرنا، مجھے دوائی تو خیر اس کی چل رہی تھی، تو میں نے اس کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ یار تو جا کے دم کروا لے. تو ان چیزوں کا نا پاکستان میں رہتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، پیری فری میں خاص طور پہ بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. تو خیر میرا تو ایکسپیرینس تھا، میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے کام آئے. تو ان چیزوں کا خیال کریں، ان چیزوں کا خیال کریں گے تو ہمارے کو سیٹ اپ سسٹم ذرا سیدھے ہوں گے، ورنہ یہ کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کے کویک کے پاس بھاگنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو 2 منٹ ہی لگاتا ہے، ٹیکا لگاتا ہے اور بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہو گیا. اب وہ اس کو ڈزنٹ میٹر کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ آئیں گے، اس کے کیا مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، وہ بات کی بات ہے. تو خیر ایکسپیرینس تھا، میں نے کہا چلے شیئر کر دیں. اللہ حافظ.